بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناصر محمود گجر، صدر انجمن گجراں مرکزیہ پنجاب، آج پاکستانی قوم سے مخاطب ہوں۔ میری جو اب گفتگو ہے اس کا محور حضرت مولانا خادم حسین رضوی مرحوم، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی ذات کے حوالے سے چند گزارشات پاکستان قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال آج سے 5 دن پہلے وہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور پرسوں ان کا نماز جنازہ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ادا کی گئی، جو کہ بلا شبہ پاکستان نہیں، میں اس کو اگر یہ کہوں کہ دنیا میں آل آف دا ورلڈ اتنا بڑا نماز جنازہ کم از کم میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا۔ سوگ میں ملک تو بند رہے، مگر نماز جنازہ میں اتنی کثیر تعداد کہ ایسے لگ رہا تھا کہ لاہور کا علاقہ راوی کے پل سے لے کر دربار حضرت علی حجویری داتا صاحب سے آگے تک، ادھر بدامی باغ تک ساری سر تھے، کہیں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو بلا مبالغہ یہ نماز جنازہ ایک ایسی شخصیت کا تھا جو شخصیت چند سالوں میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے ناموس رسالت اگر اندرون ملک یا بیرون ملک کسی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرنے کی کوشش کی یا جسارت کی، تو اس کے رد عمل کے طور پہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی نے بڑے تھوڑے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا مقام عطا کیا۔ نبی کے صدقے میں انہوں نے جو ایک جدوجہد کی وہ ساری قوم نے دیکھ لی۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ اتنا سٹرانگ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مشائخ کے کسی جو ہمارے پاکستان میں خانقاہیں ہیں، کسی خانقاہ کے وہ گدی نشین تھے کہ جن کے فالور مریدین، جن کا ایک بڑا لمبا کوئی دربار، جس طرح ہمارے بہت سے خانقاہیں ہیں، وہ نہیں تھا۔ لاہور کے علاقہ ملتان روڈ کے ایک چھوٹے سے محلے کی چھوٹی سی مسجد میں چھوٹا سا مدرسہ، جس کے مدرس تھے، اور ٹانگوں سے بھی معذور ایک شخص نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو جب وہ اٹھا تو بلا مبالغہ اس کے پیچھے پاکستان کی کروڑوں عوام اس کے نعرے کو لبیک کہتی تھیں، جس کا نظارہ ہم نے لاہور کی دھرتی میں ان کے نماز جنازہ میں دیکھ لیا، جو بلا مبالغہ اگر کروڑ سے بھی اوپر کہہ لیں تو وہ ماننے کے لیے دل چاہتا ہے، کیونکہ جتنا بڑا کراؤڈ تھا وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی تھا، تو جس میں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام حافظ قرآن، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام کی شرکت۔ تو ہم جب کسی کا نماز جنازہ قبرستان میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہ 2-4 منٹ میں جو مولانا صاحب خطاب فرماتے ہیں، تو اس میں ہوتا ہے کہ جس جنازے میں 40 لوگ شامل ہوں اور ان میں سے کوئی ایک بھی نیک ہو، تو اس ایک بندے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس میت کو جو ہے اپنے
وہ جو پولیس رات جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو حضرت مولانا خادم حسین رضوی کے تو نماز جنازہ میں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جس کا شمار کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی بندے کے لیے ممکن تھا، کہ لاکھوں کی تعداد میں تو علماء کرام، اور جنازہ بھی اللہ ماشاء اللہ، اللہ مولانا صاحب کو اور ان کی تنظیم کو قائم و دائم رکھے۔ اور مخالفین اسلام، دشمنان مسلمان، دشمنان پاکستان، ان کے لیے یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا کہ ایک عام گھر کا ایک عام سا عالم، اس نے اپنے نبی کی شان میں، اس کے ناموس کے لیے جب کھڑا ہوا تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس کے پیچھے ہو گئے۔ تو میں دشمنان اسلام کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو یورپین ممالک جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنا اپنے لیے بڑا فخر کا باعث سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، تو مسلمان جس نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو تو اس کو معاف کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب بھی کسی مسلمان کے آگے وہ شخص کسی حفاظت کے بغیر آ گیا تو وہ پھر جہنم واصلی ہوگا۔ تو یہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے لیے حضرت مولانا خادم حسین رضوی کا نماز جنازہ ایک واضح پیغام ہے۔ ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے تمام انبیاء کرام قابل احترام ہیں۔ ہمارے مسلمان کسی نبی پہ، کسی کے مذاہب پہ، کسی کے جو رہبر ہے اس کو اس طرح تنقید نہیں کرتے۔ تو دشمنان اسلام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک مذہب اسلام، اس کے فالور کسی کے مذہب کی روحانی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہتے، تو وہ اپنے نبی جس کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے، میرے جیسا بندہ بھی اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور وہ میرے سامنے آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں بھی برداشت کر سکوں اور اس کو میں رد عمل نہ دوں اور اس کا میں سر تن سے جدا نہ کروں۔ اگر یہ ایک میرے جیسا شخص برداشت نہیں کر سکتا تو ایک عالم جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کو جو عالم بھی ہو، تو وہ کس طرح برداشت کرے گا؟ ایک عام مسلمان نہیں برداشت کر سکتا، تو ایک پڑھا لکھا عالم جس کو اپنے نبی سے محبت ہے وہ یہ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ عالم کیا، ایک مسلمان جو ایک کلمہ گو جس کو کچھ بھی نہیں آتا، جس نے صرف یہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اسے کوئی ایک الف سے یہ تک کہ اسلام کا یا قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں آتا، تو وہ بھی اپنے نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہ دشمنان اسلام کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اس کے ماننے والے اپنے نبی کی شان پہ گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موضوع تھا حضرت مولانا خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ۔ پاکستان میں بہت سی شخصیات جن میں مذہبی لوگ، بہت بڑے بڑے جید قسم کے عالم، بہت بڑے حکمران، جن کا بڑا بڑا لمبا اقتدار، جن کی کئی بار حکومتیں رہی ہیں، وہ بھی دنیا سے گئے ہیں، مگر اس طرح کا نماز جنازہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا خادم حسین رضوی کے نصیب میں لکھا تھا، جن کے کوئی وسائل نہیں تھے، جن کے پاس کوئی جاگیریں نہیں تھیں، جن کے کوئی بزنس امپائر نہیں تھی۔ اگر ان کے نماز جنازہ میں ایک ہی چیز تھی ان کے پاس، نبی سے محبت کا درس دیتے تھے، اور نبی کی محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کے نماز جنازہ کو ایک تاریخ بنا دیا۔ اللہ ان کو کروٹ پر کروٹ جنت نصیب کرے۔ خدا حافظ۔